الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. تمام قسم کی تعریف و توصیف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا اور اسی قرآن کریم کے ذریعے سے لوگ ہدایت کے راہ پر گامزن ہوتے ہیں. محترم سامعین، اسی مختصر حمد و ثنا کے بعد میں اپنی اصل موضوع کی طرف چلتا ہوں کہ گئے جمعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے کچھ باتیں بتلایا تھا، تو لہٰذا
آج اس خطبہ جمعہ میں دجال کے بارے میں مختصر طور پر جو ہے آپ لوگوں کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر برائی سے، ہر شر سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ محترم سامعین، جیسا کہ گئے جمعہ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے دجال کے بارے میں کچھ جو ہے بتایا تھا کہ دجال، یہ جو ہے دجال کا خروج ہونا، دجال کا نکلنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور جتنے انبیاء کرام آئے دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے، سبھی انبیاء کرام نے، سبھی نبیوں نے جو ہے اپنے اپنے امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، اور جو ہے دجال سے ڈرایا۔ اور ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ تو لہذا میرے محترم دوستو، قیامت جو ہے آنے سے پہلے دجال خروج ہوگا، دجال نکلے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ دجال ایسا دجال ہوگا جس کی آنکھ کانا ہوگی، جس کی آنکھ جو ہے کانا ہوگی، اور وہ دجال جو ہے یعنی دونوں آنکھوں کے درمیان جو ہے کافر لکھا ہوا ہوگا۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کی بائیں آنکھ کانا ہوگی، اس کے بال زیادہ ہوں گے، اس کے بال جو ہے زیادہ ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ تو جنت اور جہنم کو جو ہے پیش کرے گا، یعنی اس کے ساتھ جو جنت ہوگی وہ اصل میں در حقیقت میں جو ہے جہنم ہوگی، اور جو جہنم ہوگی وہ اصل میں جو ہے در حقیقت میں جنت ہوگی۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق جو ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال کے متعلق، یعنی حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ یقیناً میں دجال کے متعلق زیادہ جاننے والا ہوں، زیادہ جو ہے اس کے بارے میں زیادہ علم رکھنے والا ہوں۔ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوگا؟ اس کے ساتھ جو ہے دو نہریں ہوں گی، ان میں سے ایک سفید پانی کا ہوگا، سفید پانی کی نہریں ہوں گی جو آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہوگی، اور دوسری جو ہے آگ بھڑک رہی ہوگی، وہ بھی جو ہے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہوگی۔ اور جو لوگ جس کے سامنے سفید پانی نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ در حقیقت میں جو ہے وہ آگ ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آگ نظر آ رہی ہے تو اس میں جو ہے خوب ڈبکیاں لگاؤ، وہ اپنا سر جھکاؤ اور اسے پانی پیو، کیونکہ وہ پانی ٹھنڈا ہوگا، وہ پانی جو ہے ٹھنڈا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے دجال کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال کی ایک آنکھ جو ہے کانا ہوگی، اور اس کے آنکھ پر ایک یہ لکھا ہوا ہوگا، اس کے آنکھ کے اوپر جو ہے موٹی سی جلد ہوگی جو اسے ڈھانپ رہی ہوگی، اور اسی طریقے سے اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کیا لکھا ہوگا؟ کافر لکھا ہوگا۔ اور جو ہے یہاں تک کہ ایک مومن آدمی جو ہے اس کو ہجے کر کے پڑھے گا، کافارہ کھلا جو ہے لکھا ہوا ہوگا، وہ جو ہے آدمی آرام کے ساتھ، مومن آدمی جو ہے جو علم رکھنے والا ہے، بغیر علم رکھنے والا ہے، کہ ہر ایک آدمی جو ہے اس کو پہچان لے گا۔ تو لہذا میرے محترم دوستو، دیکھیے دجال اس کا کیا معنی ہے؟
دجال کسے کہتے ہیں؟ دجال دجل سے مشتق ہے، اس کا معنی جو ہے غلط ملت کرنے والا، یعنی جھوٹ بولنے والا، زیادہ سے زیادہ جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا، دھوکے باز ہوگا۔ اور اسے مسیح الدجال اس لیے کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر یہ سیاست کرے گا، اور اس لیے جو ہے اس کو مسیح الدجال کہا جاتا ہے۔ تو لہذا دجال کائنات کا سب سے بڑا فتنہ باز انسان ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں بلا شبہ زمین میں دجال کے نئے نئے فتنے جو ہے رونما ہوں گے، اور دجال کا فتنہ جو ہے بہت بڑا فتنہ ہوگا، تو لہٰذا اس فتنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے امتیوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہو گئے، اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی، اور اس کے شان کے مطابق جو ہے تعریف بیان کرتے ہیں، اور دجال کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں کہ وہ جو ہے ایسے یعنی میں اسے دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں، وہ جو ہے ایسے ہوں گے کہ وہ جو ہے میرے مرنے کے بعد وہ قوم کے اندر آئے گا، اور وہ کانا دجال ہوگا، اور جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو لہذا میرے محترم دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دجال جو ہے میرے محترم دوستو، دجال اکبر یعنی بڑا دجال آنے سے پہلے جو ہے بہت سارے 30 سے زائد دجال ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، یعنی وہ کہیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یعنی نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے خدائی کا بھی دعویٰ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کا ہونے کا بھی جو ہے دعویٰ کریں گے۔ صحیح حدیث کے دجال جو ہے، اس دجال کہاں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح حدیث کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ دجال اس وقت جو ہے موجود ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویران جزیرے میں جو ہے بیڑیوں کے ساتھ جگڑ کر اس کو چھپا کر رکھا ہے، لیکن وہ جو ہے قیامت سے پہلے ظہور ہونے والا ہے۔ تو لہذا میرے محترم دوستو، دجال پہلے جو ہے نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوران خطبے میں ارشاد فرمایا کہ وہ دجال عراق سے شام کے درمیان ریگستانی علاق سے خروج ہوگا، اور دائیں بائیں تمام اشیاء کو فاسد کر دے گا، تمام چیزوں کو جو ہے بیکار یعنی فاسد کر دے گا۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، تم جو ہے اپنے دین پر ثابت قدم رہنا، تم جو ہے اپنے دین پر ثابت قدم رہنا، کیونکہ دجال جو ہے شروع میں نبوت کا دعویٰ کرے گا، یعنی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر جو ہے میرے بعد جو ہے میرے انتقال کے بعد جو ہے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، جھوٹے دعویٰ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک کہ دو عظیم جماعتیں، یعنی دو بڑی جماعتیں جو ہے آپس میں جنگ کریں گے، اور ان دونوں جماعتوں کا درمیانی خون ریزی جو ہوگا، ان کا ایک اس لیے خون ریزی ہوگی، یعنی اس لیے وہ جنگ کریں گے کہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، دونوں کا دعویٰ جو ایک ہی ہوگا، یہاں تک کہ بہت سارے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ بہت سارے چھوٹے دجال بھیجے جائیں گے، تقریباً 30 سے زائد دجال دنیا کے اندر آئیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اللہ کے رسول ہونے کا جو ہے وعدہ کریں گے۔ میرے محترم دوستو، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ تو لہذا میرے محترم دوستو، آج جو ہے بہت سارے لوگ یعنی
بہت سارے ایسے ایسے فتنے جو ہے عروج پر آ چکے ہیں، جیسے شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے، جو اپنے آپ کو جو ہے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو گویا کہ ایک دجال کا ایک قسم کا آدمی ہے وہ، تو لہذا یہ بھی جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر میرے محترم دوستو، نبوت کے بعد جو ہے دجال، جو بڑا دجال ہوتا ہے، وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال، جو بڑا دجال اکبر جسے بڑا دجال کہا جاتا ہے، وہ دجال جو ہے سب سے پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اس کے بعد اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال نبوت کرنے کے بعد، نبی کا دعویٰ کرنے کے بعد جو ہے جو لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، یعنی وہ یہ کہے گا کہ حالانکہ وہ یہ کہے گا اس کے اندر ایسے ایسے معجزات ہوں گے کہ وہ جو ہے بارش کو حکم دے گا کہ بارش جو ہے وہ سب بِإِذْنِ اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوگا، اور جو ہے بارش کو حکم دے گا کہ بارش جو ہے نازل ہوگی، اور زمین کو حکم دے گا، زمین سے اناج نکلے گی، زمین سے گنلا نکلے گا، زمین سے جو ہے پھل اور فروٹ نکلیں گے، فصلیں اور کھیتیاں نکلیں گی، اور تاکہ لوگ اس کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جائیں۔ تو لہٰذا ایسے ایسے جو ہے وہ علامتیں پیش کرے گا اور لوگوں کو پختہ یقین ہو جائے کہ یہ اللہ ہے۔ میرے محترم دوستو، لوگ جو ایمان والے بندے ہیں تو اس کے شکار میں نہیں آئیں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ جھوٹا آدمی ہے، اور جو اس کو جھٹلائے گا دجال اسے کچھ بھی نہیں کرے گا۔ جو اس کو جھٹلائے گا اور کہے گا یہ دجال ہے، یہ جھوٹا انسان ہے، وہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے ہمیں جو ہے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کی ساری چیزیں جو ہے کرنے پر اختیار ہے۔ تو بہرحال میرے محترم دوستو، وہ ایسے ایسے چیزیں پیش کرے گا کہ آسمان سے بارش کو نازل کرے گا، اور جو ہے نازل ہونے کا حکم دے گا، وہ بارش جو ہے نازل ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اناج اگائے گا تاکہ لوگ اس کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، یہ مومنوں کے اوپر جو ہے آزمائش آنے والی ہے۔ تو لہٰذا جو قیامت، یعنی قیامت سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ دجال کا خروج ہونے کے بعد اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، اس وقت ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال جو ہے مکہ اور مدینے کے علاوہ ہر شہر میں جو ہے وہ راز کرے گا، ہر جگہ جو ہے جائے گا، لیکن مکہ اور مدینے میں داخل نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، یہ مختصر جو ہے دجال کے بارے میں اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں، اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت دجال کے بارے میں بہت سارے نشانیاں بتلائی ہیں کہ دجال اس طریقے سے ہوگا۔ دجال جو ہے جھوٹے وعدے کرے گا، اور جو ہے لوگوں کو فتنے کے اندر برپا کرے گا، اور یہاں تک کہ دجال جو ہے 7 سال تک رہے گا، یعنی جو ہے دجال 40 دن تک جو ہے دنیا کے اندر رہے گا، اور کہا جاتا ہے کہ 40 دن جو ہے ایک دن 1 سال کے برابر، اور دوسرا دن جو ہے مہینے کے برابر، اور تیسرا دن ہفتے کے برابر، اور یہاں تک کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک دن ہوتا ہے عام دنوں کے برابر جو ہے وہ آدمی رہے گا۔ اور وہ جو ہے آدمی دجال جو ہے یعنی وہ سیاسی حکومت کرے گا، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آسمان پر جو ہے زندہ اٹھا لیا ہے، تو آخر وقت میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے لوگوں کو جمع کریں گے، اور ایک جنگ ہوگی، اور یہاں تک کہ میرے محترم دوستو جو دجال آدمی ہوگا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ملے گا، اور یہاں تک کہ کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے قتل کر دیں گے۔
تو لہٰذا میرے محترم دوستو یہ دجال کی چند علامتیں تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتا دیا. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ عطا فرمائے. اور بھی جو حدیثوں کے اندر آتا ہے تو آپ دجال کے بارے میں پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو معلوم ہوگا کہ دجال جو ہے کیسا ہوگا اور دجال کے کیا کیا فتنے عروج ہوں گے، قیامت سے پہلے جو ہے کیا کیا فتنے ہوں گے. تو لہٰذا آج ہمارے سامنے بہت سارے فتنے رونما ہو رہے ہیں، بہت سارے فتنے نظر آ رہے ہیں. تو لہٰذا ہم ان فتنوں کے اندر الجھنا نہیں ہے، بس اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے اور ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے. تو لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال واعوذ بکا من فتنة المحیا والممات واعوذ بکا من فتنة والمعصم والمغرب. تو لہذا ہمیں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھ، اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں مسیح دجال کے فتنے سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں جو ہے زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں جو ہے قرض سے اور گناہوں سے جو ہے پناہ چاہتے ہیں. تو لہٰذا ہم اسی پر جو ہے اس بیان کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جو ہے اسلام پر قائم اور دائم اور مضبوطی کے ساتھ جو ہے ثابت قدم رہنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمني يرحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر.